وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وفيها السنة رضي الله عنه فاروق وسلم في بشر عاشق خیر الورا قرۃ عیون الصلحاء جناب محترم ترکم اللہ حافظ الیاس صاحب زیدہ شرف حقوق، انتہائی قدر احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضر کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ایک اہم سنگم کے درس قرآن کی محفل منعقد ہے۔ محرم شریف کی 15ویں رات ہے اور اگست کے اعتبار سے کل پاکستان کا یوم آزادی ہے، تو ان ساری نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام علی مقام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دنوں دنیا بھر میں کثرت سے شہدائے کربلا کی یاد میں محفلیں ہوئیں، شہدائے کربلا کے تذکارے مبارکہ ہوئے، حضور کی اہل بیت کی شان فضائل بیان ہوئے، لیکن میں اس بات پر فکر مند تھا، پریشان تھا آج جب درس قرآن کے لیے اس محفل کی طرف آ رہا تھا۔ دین کثرت سے بیان ہو رہا ہے، اس کے باوجود معاشرہ اس سمت جا رہا ہے۔ 11 محرم کو فیصلہ آباد میں واقع ہوا ہے کہ عتیق نامی ایک شخص نے غربت کی وجہ سے اور لوگوں کے تانے سن سن کے اپنی 2 جوان بیٹیوں کو ذبح کیا اور خودکشی کر لی۔ اس کی آڈیو ریکارڈنگ نیٹ پہ چل رہی ہے اور اس کی تحریر بھی مختلف ٹیلی ویژن اسٹیشنوں نے دکھائی ہے۔ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور 1.5-2 لاکھ روپیہ قرض تھا۔ غربت کے ہاتھوں پریشان ہو کے اور رشتہ داروں کے تانے، اس نے جو آڈیو ریکارڈنگ کی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میری اور میری بیٹیوں کی لاشیں خیراتی جو ادارے ہیں ان کو کہنا دفنا دے، میرے رشتہ داروں کو تکلیف نہیں دینی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کا دکھ محسوس کرنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے، کسی دوسرے کا دکھ تو ہمیں دکھ لگتا ہی نہیں کہ دوسرا بھی پریشان ہے۔ کسی کی مدد کرنا
یہ تو دور کی بات ہے، ہم تو غریب رشتہ داروں کا مذاق اڑائیں گے اور طنز کی نگاہ سے دیکھیں گے، انہیں گھٹیا انسان سمجھیں گے، محض ان کی غربت کی وجہ سے انہیں گھٹیا سمجھیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم نے دین کو رسم بنا لیا ہے۔ دین زبانوں پہ ہے اور کانوں میں بھی ہے، دل میں نہیں ہے۔ زبانوں پہ دین ہے اور کانوں میں بھی ہے کہ ہم سن رہے ہیں دین کی باتیں، لیکن دل میں دین نہیں ہے۔ عتیق کے یہ جس نے خودکشی کی ہے، اس کے محلے داروں نے جو ٹیلی ویژن والوں کو بیان دی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا غریب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا غریب ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ 3 دفعہ فرمایا۔ یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا۔ ابھی اس حدیث میں یہ تو بیان نہیں ہے کہ پڑوسی نے آ کے آپ کو بتانا ہے، آپ نے احساس کرنا ہے۔ پڑوسی اگر غیر مسلم ہے وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے، اور اگر پڑوسی مسلمان ہے تو پھر اس کا دوہرا حق ہے، ایک اسلامی اخوت کا حق اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق۔ اگر پڑوسی مسلمان ہے تو پھر اس کے دوہرے حق ہیں۔ انما المومنون اخوۃ، مسلمان آپس میں، چند لوگ ہی بولے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجلی کا بل میٹر لگوانا ہو، وابڈہ آفس چلے جائیں تو وہ بھائیوں جیسا سلوکی کرتے ہیں جی، تھانے میں چلے جائیں تو وہ بھی بھائیوں جیسا سلوکی کرتے ہیں۔ یا پھر وہ مومن نہیں، یا پھر ہم مومن نہیں، یا پھر کردار مومن والا نہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، آپس میں بھائی بھائی کون ہے؟ مومن۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو ایک تو اخوت اسلامی کا حق ہے کہ پڑوسی اگر مسلمان ہے تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی اس کا خیال رکھنا ہے، اور مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو اب صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک حق اس کا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے آیا، آپ نے اس کے سوال سے بڑھ کے اس کو عطا فرمایا، اور گھر آ کے آپ رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ فکر ہے۔ اہل خانہ پوچھتے ہیں کس شے کی آپ کو پریشانی ہے، کیوں فکر مند ہے؟ فرمایا یہ جو بھی مانگنے آیا تھا یہ میرا دوست تھا، میرے تعلق والا تھا، میں اس لیے پریشان ہوا ہوں کہ اس کے مانگنے سے پہلے مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کا سوال کروں۔ یہ ان ہستیوں کی سوچ ہے جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، مانگنے والے کو عطا بھی کی ہے اور پھر اپنے تئیں پریشان بھی ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی کہ اس نے مانگا ہے، میں نے پہلے کیوں نہیں اس کو دے دیا۔ جن ہستیوں کی یاد میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کا پیغام کیا ہے کہ ہم خود اپنوں کا احساس کریں۔ اپنی تکلیف تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، کمال انسانیت تو یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف محسوس کی جائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے گئے۔ صحابی رسول ہیں اور حضور کے محبوب صحابی ہیں اسامہ بن زید، حضور کی گود میں کھیلتے رہے ہیں اسامہ بن زید، بیمار ہیں
اور آثار موت ظاہر ہو رہے ہیں۔ نواسہ رسول گئے عیادت کرنے، کیا دیکھا؟ اسامہ بن زید پریشان ہے، فکر مند ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا مومن موت سے نہیں ڈرتا، اے اسامہ آپ کیوں فکر مند ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں موت کی وجہ سے، موت کے ڈر سے پریشان نہیں ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر کس چیز کی پریشانی ہے؟ فرمایا میں مقروض ہوں، قرض ہے میرے اوپر، اور ایسے آثار ظاہر ہو رہے ہیں لگتا ہے میں چند دنوں کا مہمان ہوں، موت کے قریب ہو رہا ہوں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ فکر مند یہ ہوں کہ کہیں حالت قرض میں موت نہ آ جائے، کہیں میں مقروض مر نہ جاؤں۔ ایک لمحہ تاخیر نہیں کی، دوسرے ہی لمحے نواسہ رسول نے فرمایا اے اسامہ بن زید بے فکر ہو جائیں، آپ کا سارا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ شاید آپ نہیں سمجھے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے۔ یہ تو نواسہ رسول نے پوچھا ہی نہیں کہ قرض کتنا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، میں دے بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ کیا سخاوت ہے ان کی، قرض جتنا بھی ہوگا میں ادا کروں۔ سخاوت کا ٹھاٹھے مارتا و سمندر۔ امام علی مقام نے جب دیکھا نا حضرت اسامہ بن زید اپنے قرض کی وجہ سے پریشان ہے، دوسرے ہی لمحے فرمایا بے فکر ہو جائیں، قرض کی فکر چھوڑ دے، میں آپ کا سارا قرض ادا کروں۔ یہ ان ہستیوں کا کردار ہے جن کی یاد ہم نے ان دنوں منائی۔ ہمارا کردار کیا ہے؟ خود غرضی۔ ان کا کردار کیا ہے؟ ایثار۔ ان کا کردار کیا ہے؟ دوسروں کو نفع پہنچانا۔ امام علی مقام کے گھر ایک عرابی مہمان بنا، وہ ذرا سخت لہجے کا تھا، ترش روح تھا۔ امام علی مقام نے دسترخوان بچھایا، غلاموں سے کہا اس کے لیے کھانا لے کے آؤ۔ وہ عرابی سخت لہجے میں بولتا ہے، امام نرمی سے جواب دیتے ہیں۔ غلام بڑے حیران ہیں کہ یہ مہمان کھانا بھی کھا رہا ہے امام کے دسترخوان پہ، لہجے میں بھی سختی ہے، ترش روح بھی ہے، اور امام علی مقام نرمی سے جواب دے رہے ہیں۔ غلام حیران تھے۔ جب وہ کھانا کھا کے جانے لگا تو آپ نے کپڑوں کے تحفے دے کے بھیجا۔ جب وہ چلا گیا تو غلاموں نے عرض کیا حضور آپ کے ادب کی وجہ سے ہم خاموش تھے، ورنہ جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم اس کو روک دیں، لیکن آپ کے ادب کی وجہ سے ہم نہیں بولے۔ ہم اس پر حیران ہیں، وہ اتنے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، آپ اتنی نرمی سے جواب دے رہے تھے۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا دل کے کانوں سے نواسہ رسول کا جواب سننا۔ امام علی مقام نے فرمایا وہ عربی ہے، میں نواسہ رسول۔ میں بھی اگر اسی لہجے میں جواب دیتا تو کہیں کوئی یہ نہ کہتا رسول اللہ کا نواسہ اس طرح بات، رسول اللہ کا نواسہ۔ امام زبان کھولتے ہوئے بھی حضور کی نسبت کا لحاظ کرتے۔ کیا ہم نے بھی کبھی زبان کھولتے ہوئے حضور کی نسبت کا خیال کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ آج کے دور میں ہر مسلمان اسلام کا سفیر ہے۔ سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو ایک ہی ولیج بنا دیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو اپنی مرضی سے لوگ زبانیں چلا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، زبان احتیاط سے استعمال کریں۔ ماشاءاللہ فخر اہل سنت مولانا قاری
ظفر صاحب تشریف لائے، دیگر علماء کرام جو رونق افروز ہوئے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ علماء کرام کی، بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے 2-3 روایات بیان کی ہیں جن میں امام علی مقام کی سیرت، امام علی مقام کا کردار نظر آتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اجنبی شخص جب پہلی نظر ڈالتا تھا نا حضرت امام حسین کے چہرے پہ، پہلی نظر میں ہی اسے پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے، یہ کوئی عاجزی والا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس اوقات چہرہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے۔ بعض چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے بندہ خفگی میں ہے، چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے بندہ خوش ہے، چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے بندہ غصے میں ہے۔ دل میں جو کیفیت ہوتی ہے چہرہ اس کا عکس پیش کرتا ہے، چہرہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ تکبر بھی چہرے سے نظر آ جاتا ہے، عاجزی بھی چہرے سے نظر آ جاتی ہے۔ مورخین نے امام علی مقام کے بارے میں لکھا ہے اجنبی کی پہلی نظر پڑتی نواسہ رسول پہ تو پہلی نظر میں وہ سمجھ جاتا یہ تو کوئی بڑی عاجزی والی بزرگ ہے، یہ تو کوئی بڑی عاجزی والی شخصیت ہے۔ آپ کے چہرے کا جو تاثر تھا اس میں ہی مخلوق کے ساتھ محبت تھی۔ آپ مسکرا کے ملتے تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے، آپ کے چہرے پہ تکبر کے آثار نہیں تھے، اور یہ عکس ہے حضور کی سیرت کا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ قرآن پاک نے حضور کی سیرت یہ بیان کی ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ بڑے نرم ہیں، اگر آپ سخت دل اور ترش روح ہوتے تو آپ کے گرد عاشقوں کا ہجوم ہو۔ قرآن کہہ رہے محبوب آپ کے گرد یہ جو عاشقوں کا ہجوم ہے آپ کا اخلاق ہے جو انہیں کھینچ لیتا ہے۔ تو یہی کردار امام علی مقام کا ہے کہ آپ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی پتہ چلتا ہے ان کی شخصیت میں عاجزی ہے، اور جب امام بولتے تو اگر کوئی سختی سے بھی بول رہے آپ نرمی سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ شخص سختی سے بول رہا تھا آپ نرمی سے کیوں جواب دے رہے تھے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ اجنبی ہے، عربی ہے، اور میں حضور کا نواسہ ہوں۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن پاک میں ہے جو لفظ بھی آپ منہ سے نکالتے ہیں نا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ کتنے علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ جو کچھ بول رہے ہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، کل اس کا جواب دینا ہے، آخرت میں جواب دینا ہے۔ کبھی رات سونے سے پہلے فجر سے لے کے عشاء تک یا سونے تک آپ نے جتنے لفظ بولے ہیں ان کا تجزیہ تو کریں، آج میں نے اللہ کے کتنے حکم توڑے ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنی دفعہ غیبت کی ہے، کتنے میں نے کمزور لفظ بولے یا گالی دی، زبان کا غلط استعمال کہاں کہاں کیا ہے۔ کیا آخرت پہ ایمان رکھنے والے اسی طرح بولتے ہیں جیسے ہم بول رہے ہیں؟ کیا حساب کو ماننے والے کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا حساب ہے وہ اسی طرح بولتے ہیں جیسے ہم بول رہے ہیں؟ روز نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حساب کا مطلب جانتے ہیں؟ رب حساب لے، حشر میں حساب کون لے رہا ہے؟ رب لے رہا ہے۔ کون دے سکتا ہے حساب؟ اور اس وقت ہمیں سلام پھیرنے کی جلدی ہوتی ہے نا، حساب پر ہم غور ہی نہیں کرتے، پڑھ کیا رہے ہیں۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فی غفلۃ معرضون، یہ تاکید پر تاکید ہے، فی بھی تاکید ہے اور تے کے نیچے یہ جو دو زیریں ہیں فی غفلۃ معرضون، یہ دو زیریں بھی التنوین للعظمت ہے، یہ بھی تاکید بیان کر رہی ہے۔ پھر معرضون یہ بھی تاکید ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سر تپا غفلت میں ہیں اور حال یہ ہے کہ حساب قریب آ گیا۔ یہ نہ سمجھے حساب دور ہے، سانس چل رہا ہے تو یہ جہان ہے، سانس رک گیا تو وہ جہان ہے۔ بس یہ سانس کی ڈوری ہے جس نے ادھر تعلق رکھا ہوا ہے، یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی، برزخ شروع ہو گیا، عالم آخرت میں ہم داخل ہو گئے۔ برزخ جو ہے وہ پہلی منزل ہے آخرت۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا معاذ، چند وصیتیں حضور نے فرمائی اور آخر میں فرمایا میں ان سب کا خلاصہ تمہیں بتا رہا ہوں، زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ سے حضور نے فرمایا اے معاذ زبان کی حفاظت کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ اپنی زبان کی وجہ سے بھی دوزخ میں جائیں گے؟ میرے آقا کریم نے دوسرے لمحے ارشاد فرمایا معاذ، کتنے لوگ ایسے ہیں نیکیاں کر کے جنت کے قریب پہنچ گئے، پھر زبان نے کوئی ایسا لفظ بولا پچھلی ساری برباد، اور وہ جو جنت کے قریب پہنچا تھا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ فرمایا اور اس موقع پر حدیث پاک ہے حضور نے اپنی زبان اقدس کو پکڑ کے حضرت معاذ کو، یعنی یہ انداز اختیار کیا تاکہ نصیحت میں اور زور پیدا ہو جائے۔ یہ نصیحت کا انداز جو ہے وہ نصیحت کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے۔ فرمایا معاذ زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں۔ ایک اجنبی عورت آپ کے لیے حرام ہے، لیکن نکاح خان نے پوچھا فلاں کی بیٹی اتنا حق میں قبول ہے، آپ نے زبان سے کہہ دیا قبول ہے، تو حرام کیا ہوگی؟ اور کبھی جھگڑے میں کسی خاوند نے بیوی کو کہہ دیا جا میری طرف سے تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو وہ جو حلال تھی اب کیا ہو گئی؟ زبان حلال بھی بناتی ہے، زبان حرام بھی کر دیتی ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے حرام زبان انہیں حلال کر دیتی ہے، یا پھر وہ جو حلال ہے زبان کا استعمال اسے حرام بنا دیتا ہے۔ کیا طلاق دے کے جب طلاق نافذ ہو گئی 3 طلاقیں دے دیں، اب وہ بیوی کی نظر سے اس عورت کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو یہ جو پہلے حلال تھی حرام کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ زبان کا غلط استعمال دوزخ میں لے جاتا ہے، اور زبان کا صحیح استعمال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند دن پہلے میں ایک محفل میں گیا تو ایک شخص کہنے لگا بھئی یزید کو گالی، سوال بھیجا اس نے، یزید کو گالیاں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یزید کو روزانہ میں اتنی دفعہ ملعون کہتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا وہ تو جو ہے علیہ ما یستحقہ، تو جتنی دیر یزید کو گالیاں دیتا ہے تو اتنی دیر امام علی مقام پہ درود کیوں نہیں پڑھتا؟ تو حضور کی بارگاہ میں درود پیش کر۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ بولنا میرا حق ہے، انسان کو اس لیے کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، لیکن جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا
وہ نجات پا گیا۔ امام علی مقام کی سیرت پاک کے 2-3 پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اخلاقی قدریں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اور یہ بات میرے پیش نظر تھی، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں کی گود یہ پہلی تربیت گاہ ہے، معاشرے کی گود یہ دوسری تربیت گاہ ہے۔ ماں عظیم ہو، پڑھی لکھی ہو، تقوی والی ہو، فکر آخرت رکھنے والی ہو تو ماں کی گود میں اچھی تربیت ہوگی۔ بچہ ماں کی گود سے آ گیا معاشرے کی گود میں، تو اگر معاشرے کی گود ٹھیک نہیں تو کیا پچھلی تربیت بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے؟ یہ 2 گودیں اگر ٹھیک ہوں پھر انسان اعلیٰ زندگی، عرفہ زندگی گزارتا ہے۔ ماں کی گود اور معاشرے کی گود، یہ معاشرے کی گود کیسے بنتی ہے؟ اسے ہم تہذیب بھی کہتے ہیں، اسے ہم کلچر بھی کہتے ہیں، اسے ہم رسم و رواج بھی کہتے ہیں، جسے میں معاشرے کی گود کہہ رہا ہوں، معاشرے کی گود، آغوش، اسے ہم کلچر بھی کہتے ہیں، تہذیب بھی کہتے ہیں، رسم و رواج بھی کہتے ہیں۔ یہ گود بنتی کیسے ہے؟ اقتصادی نظام، سیاسی نظام، اخلاقی قدریں، علوم و فنون، یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو کلچر بنتا ہے، یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو پھر تہذیب بنتی ہے۔ اقتصادی نظام یعنی اس معاشرے میں لوگ دولت کماتے کس طرح ہیں، خرچ کس طرح کرتے ہیں۔ سیاسی نظام، ملک چلانے کا ڈھانچہ کیسا ہے۔ اخلاقی قدریں، لوگوں کے اخلاق کیسے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ہیں یا ہمیشہ جھگڑے پر ہی تیار رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز علوم و فنون، کہ جاہلوں کا معاشرہ ہے یا پڑھے لکھے لوگوں کا اور علوم فنون کے ماہرین کا۔ یہ 4 چیزیں مل کے تہذیب بناتی ہیں، کلچر بناتی ہیں۔ ان میں تیسری چیز ہے اخلاقی قدریں، جنہیں آج ہم تیزی سے کھو رہے ہیں، جنہیں آج ہم تیزی سے ضائع کر رہے ہیں، اخلاقی قدریں۔ اور دن ان کے منا رہے ہیں جو اخلاقی قدروں میں معیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جب ہم ان شہیدوں کے دن منا رہے ہیں جنہوں نے قربانی ہی اسلامی تہذیب کے لیے دی ہے، تو پھر خون شہیداں کا تقاضا یہ ہے جس مقصد کے لیے انہوں نے کربلا میں جانیں قربان کی، ہم اس مقصد سے وفا کریں۔ اگر ہم اس مقصد کو سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اس مقصد کو اپنا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو سارا زور ان چیزوں پر لگا دیا گیا جن سے دین کی عمارت کو ڈھایا جا رہا ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر کر کے، ان کی شہادتیں بیان کر کے دین کو نقصان پہنچانے کا انداز، دین کی عمارت کو ڈھایا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے جان دی ہی دین کی سربلندی پر۔ تو ان کا مقصد جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تو رہ گئے اپنے، بیگانوں نے بھی شہید کربلا امام علی مقام کی عظمت کی گواہی دی ہے۔ وہ جو غیر مسلموں نے آپ کی سیرت سے سمجھا، اس کا تذکرہ تو میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے ایک بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اہل بیت کی محبت اگر آپ کو نظر آئے گی تو صرف اہل سنت و جماعت، اہل بیت کا ادب نظر آئے گا تو اہل سنت و جماعت، اور اہل بیت کی اطاعت نظر آئے گی تو اہل سنت و جماعت۔ محدثین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، حضرت بہقی، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام محدثین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے
حدیث کی کتابوں میں ابواب باندھے ہیں جن میں فضائل اہل بیت بیان ہیں۔ فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں اماموں نے اہل بیت کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، فقہ کے ان چاروں اماموں کے فتاویٰ پڑھ کے دیکھیں، انسان حیران ہوتا ہے ان میں کون سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک سے پڑھ کے ایک فتویٰ فقہا نے دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ ہی جیل سے اٹھایا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ جیل میں کیوں گئے تھے؟ آپ نے فتویٰ دیا تھا اہل بیت کی مدد کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، تو عباسی خلیفہ نے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ چاروں فقہا جو امام ہیں فقہ کے، چاروں کے نزدیک اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتا ہے۔ جس سے حضور نے محبت کی، اگر کسی کو حضور کی محبت معاذ اللہ پسند نہیں، ایمان ختم ہو گیا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس شے سے حضور نے محبت کی ہے غلام بھی اس سے محبت کرے، مومن بھی اس سے محبت کرے۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ محبت سے آگے دوسری بات ہے ادب، اور اس پر دوبارہ میں یہ بات زور دے کے کہہ رہا ہوں، ادب نظر آئے گا تو صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا۔ ہمارے جو 4 سلسلے ہیں مشہور، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، ان چاروں سلسلوں میں حضرت سیدہ نساء العالمین کی اولاد موجود ہے۔ آپ کسی سلسلے میں بیعت ہو جائیں، سیدوں کے ہاتھ کی نسبت ان چاروں سلسلوں میں موجود ہے۔ نقشبندی سلسلے کے پیشوا افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس سلسلے کے شجرے میں آگے ایک نام آتا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حسینی سید ہیں۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں سادات موجود ہیں۔ قادری سلسلہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سید ہیں۔ چشتی سلسلہ حضرت سید معین الدین چشتی تجدید، اور سہروردی سلسلہ مخدوم جہانیاں جہاں گشت اچ شریف، یہ حسینی سید ہیں۔ تو یہ جو 4 معروف سلسلے ہیں، چاروں میں حضور کی آل موجود ہے۔ میں نے فقہ کے اماموں کا بھی ذکر کیا، روحانیت کے سلسلوں کا بھی ذکر کیا، محدثین کے حوالے بھی دیے۔ اہل سنت و جماعت کی 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج کے دور کے گناہگار مسلمان تک، یہ جو 1450 سال کی اسلامی تاریخ ہے، اس میں اہل سنت کے اندر آپ کو ادب ہی ادب نظر آئے گا۔ کوئی سنی اہل بیت کا بے ادب، اور جس میں بے ادبی ہو اس کا اہل سنت سے تعلق، ہمارے عقیدے میں بے ادبی ہے ہی نہیں۔ اب حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے، چاہے حضور کی آل ہو چاہے حضور کے اصحاب، ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے۔ اور یہ بات بھی دلوں پہ نقش کر لیں، اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ایمان آپ کا بچ جائے گا۔ یہ جو آج کل جھگڑے بیان ہوتے ہیں نا، یہ ہم نے ڈالے ہیں، وہاں کوئی جھگڑے نہیں تھے۔ صحابہ اور آل بیت میں جھگڑے نہیں تھے، رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ جب میں یہ بات زور دے کے کہتا ہوں وہاں کوئی جھگڑے نہیں تھے، لوگ کہتے ہیں بخاری میں یہ روایت ہے، مسلم میں یہ روایت ہے۔
اختلاف رائے والی روایتیں موجود ہیں۔ اختلاف رائے میں ایک دوسرے کے مقام کا خیال کرتے ہوئے آپس میں اختلاف رائے ہوا ہے صحابہ کا، پھر کچھ دیر بعد انہوں نے متفقہ فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بات اس طرح ہے، حضرت مولانا قاری ظفر صاحب کہتے ہیں نہیں میرا خیال ہے یہ بات اس طرح ہے۔ اب رائے میں اختلاف ہو گیا، کچھ دیر یہ اختلاف رہا، پھر ہم نے مل کے ایک فیصلہ کر لیا، ہاں یہ بات اس طرح ہے، متفقہ فیصلہ جس پہ میں بھی راضی ہوں، جس پہ حضرت بھی راضی ہیں۔ تو اب بعد میں آنے والے کو پہلا اختلاف رائے بیان کرنا چاہیے یا بعد والا متفقہ فیصلہ؟ جی اگر کوئی امت کا خیر خواہ ہے، اسلام کا خیر خواہ ہے، تو وہ روایت کا پہلا حصہ جس میں اختلاف رائے ہے اس پر زور نہیں دے گا، وہ روایت کا آخری حصہ جس میں متفقہ فیصلہ ہے اس کو۔ اگر اختلاف رائے والی حدیثیں ہیں تو متفقہ فیصلوں والی حدیثیں نہیں ہیں۔ جب متفقہ فیصلہ جن کے درمیان اختلاف تھا ان کا ہی متفقہ فیصلہ آ گیا جس پر دونوں راضی ہیں، تو آج جو اختلاف رائے بیان کر رہا ہے وہ اسلام سے دشمنی کر رہا ہے، وہ امت میں افتراق ڈال کے اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ جو متفقہ فیصلہ ہوا وہ اسے کیوں نہیں نظر آ رہا؟ سبب یہ ہے کہ دین بیان کرنا بھی پیشہ بن گیا۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اردو کی کتاب سامنے رکھے پڑھ کے سنا نہیں سکتے، اردو کی کتاب نہیں پڑھ کے سنا سکتے، کتاب پڑھنا تو دور کی بات ہے کتاب کا نام نہیں پڑھ سکتے۔ ایک جلسے میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جاء الحق میں یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ میں نے کہا کتاب تم لے آؤ مبارک پر تو بعد میں بات ہوگی، جاء الحق نام کی کتاب مفتی صاحب نے لکھی نہیں ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے جاء الحق۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ جاء الحق۔ مجھے کہا جاء الحق، جو دیکھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتے وہ بھی خطیب پاکستان ہے، سنی ہوئی تقریر آگے سنا سکتے ہیں، گلا اچھا ہے، اصول دین کا پتہ ہی نہیں، ناسخ منسوخ کا پتہ ہی نہیں، مقاصد دین کا پتہ ہی نہیں۔ اچھا استدلال کرنا ہے، نقطے گھڑنے ہیں، نقطہ آفرینی، یہ جو نقطہ آفرینی ہے اس نے بھی بہت سارے مسائل پیدا کیے۔ نقطہ بیان کرتے کرتے نس کو ہی مٹا دیتے، اب ان کو کیا پتا نس کیا ہوتی ہے۔ ما سیق الکلام لأجلہ، مشکل گفتگو نہیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا، جس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی اس مقصد کو ذبح کر کے نقطے بیان ہو رہے ہیں، اس مقصد کی طرف دھیان ہی نہیں ہے کہ مقصد کیا تھا آیت کا۔ جس مقصد کے لیے امام بخاری نے مسلم نے کوئی روایت نقل کی ہے اس نص کی طرف دھیان ہی نہیں ہے اور نقطے گھڑ کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی آج اختلاف رائے ہوا اور ہم اس مقصد سے دور ہو گئے جس مقصد کے لیے ان عظیم ہستیوں نے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کی۔ میں آپ کی خدمت میں یہی بات دست بستار کرنا چاہتا ہوں، آپ مقاصد دین کو پیش نظر رکھیں، آپ دنیاوی معاملات میں بھی اپنی زبان استعمال کرنے میں بڑی احتیاط کریں اور دینی معاملات میں تو بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ دینی معاملات میں زبان چلاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں، اس سے اپنا ایمان محفوظ رہے گا، اور آنکھیں بند کر کے اپنے اسلاف سے جڑے رہیں۔ انہوں نے جو فیصلے، آج ہمیں نئے سرے سے تحقیق کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے وہ فیصلہ کافی ہے جو حضرت مجدد الفسانی مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے، ہمارے لیے وہ فیصلہ کافی ہے جو حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں۔ آج نئے سرے سے ہمیں ان مسائل کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ان مقاصد کی طرف دھیان دیں، اور وہ مقصد کیا ہے آج کی رات کے حوالے سے آپ کے سامنے اس مقصد کو بیان کر رہا ہوں۔
امام علی مقام سرکار سید الشہداء نے جس دور میں خروج فرمایا نا کربلا کی طرف، 6 حکمران پہلے گزر چکے ہیں، 7واں حکمران یزید ہے۔ جو 6 ہستیاں پہلے سریر آرائے خلافت رہ چکی ہیں، ان میں 5 خلفائے راشدین ہیں اور 1 سلطان اسلام ہے۔ 5 خلفائے راشدین ہیں اور چھٹے جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے سلطان اسلام ہیں۔ خلیفہ راشد ہو یا سلطان اسلام ہو، اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے، قرآن اور حدیث کے پابند ہیں۔ اور جو نظام ہے اسلامی وہ شورائی نظام ہے، یعنی چاہے اوپر خلیفہ ہے یا سلطان اسلام ہے، فیصلہ ہوگا مجلس مشاورت سے۔ اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ کون سا نظام حکومت ہے؟ شورائی نظام حکومت، جس میں باہم مشورہ ہے، مجلس شورا فیصلہ کرتی ہے۔ آج کل بہت سارے فیصلے حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب ہیں، حالانکہ وہ مجلس مشاورت کے فیصلے بہت سارے، چونکہ سلطان تھے نا حضرت امیر معاویہ تو منسوب ان کی طرف ہو گئے، لیکن نیچے مجلس مشاورت موجود تھی۔ پہلے خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ 1 مزدور کے برابر مقرر کی گئی۔ جتنی تنخواہ ایک مزدور کی ہے اتنی تنخواہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی ہے۔ یہ مقرر کس نے کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ لا وقصا ولا شاتا تھا کہ مزدور سے نہ زیادہ نہ تھوڑی، جتنی مزدور کی آمدن ہے ماہانہ اتنی خلیفہ کی تنخواہ ہوگی۔ یہ مشورہ مولا علی شیر خدا نے دیا اور مجلس مشاورت میں دیا تھا۔ اب خلافت حضرت صدیق اکبر کی ہے، خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہیں، فیصلہ مولا علی کے مشورے میں۔ فلسطین فتح کرنا ہے، مجلس مشاورت ہوئی، حضرت مولا علی شیر خدا نے مشورہ دیا، امیر المومنین فاروق اعظم اگر آپ چلے جائیں نا خود تو بغیر جنگ کے مسلمان فتح کر لیں گے۔ پھر حضرت فاروق اعظم گئے ہیں فلسطین، مشورہ کس نے دیا؟ حضرت مولا علی۔ تو مجلس مشاورت نیچے موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی مجلس مشاورت ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں۔ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے کہ جو میں کہوں وہ قانون ہے، نہیں، یہ بادشاہت میں ہوتا ہے کہ جو میں کہوں وہ قانون ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تیسرے خلیفہ جو فرما رہے ہیں وہ قانون ہے، نہیں، یا خلیفہ یا سلطان اسلام جو فرمائیں وہ قانون ہے، نہیں، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نظام چلا رہے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے۔ جب 7واں خلیفہ 7واں حکمران بنا یزید، اس نے وہ مجلس مشاورت ختم کر دی، اس نے بادشاہت کی طرز پہ حکومت قائم کی۔ بادشاہت میں رائے کی آزادی نہیں ہوتی، جبکہ خلافت میں اور سلطنت میں ہوتی ہے۔ خلافت کی مثال دے رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صحابی نے پوچھا کل جو آپ نے چادریں دی تھی ان سے جوڑا تو نہیں بنتا؟ ہمیں ایک چادر دی ہے، خود 2 آپ نے لی ہے کہ پورا سوٹ بنایا ہے۔ سوال کیا، حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا یا نہیں؟ جواب دیا، یہ نہیں کہا کیوں پوچھے، اس میں سوال پوچھنے کی اجازت ہے، خلیفہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام کیوں اس طرح ہوا ہے، اور خلیفہ پابند ہے کہ جواب دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشوروں پر کہ یزید کو جانشین بنایا جائے، حج کے موقع پر 5-6 معتبر ترین صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے مخالفت کی، آپ خاموش ہو گئے۔ یزید کو جانشین بنانے کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا۔ تو مشاورت سلطنت اسلامیہ میں بھی ہے اور مشاورت خلافت میں۔
یزید نے آ کے وہ شورائی نظام ختم کیا، بادشاہت کا نظام جاری کیا۔ بادشاہت میں جو بادشاہ کہہ دے وہی قانون ہوتا ہے۔ امام علی مقام کا واقعہ نہیں میں تفصیل سے بیان کر رہا، مختصر اس کا خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ کربلا میں تھے اور عمر بن سعد سے مذاکرات ہو رہے تھے تو مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد نے کہا امام آپ واپس مکے چلے جائیں، کوفے کے حالات وہ نہیں جن حالات میں آپ کو خط لکھا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم راستہ کھول دو میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا میں ملازم ہوں، میں خود راستہ نہیں کھول سکتا، آپ مجھے مہلت دیں، میں گورنر سے اجازت لیں۔ گورنر کو خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد گورنر تھا، اس نے خط پڑھا کہ حسین واپس جانا چاہتے ہیں مکے۔ پاس بیٹھا ہوا تھا شمر، اس بدبخت نے گورنر کو مشورہ دیا، معاذ اللہ، اس نے کہا حسین پھنس چکے ہیں، اب انہیں واپس نہ جانے دینا، اگر وہ مکے واپس چلے گئے تو تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے کہا یہ جو عمر بن سعد ہے یہ حسین سے جنگ شروع نہیں کرے گا، یہ مذاکرات کرے گا، مجھے بھیجو، میں جا کے جنگ شروع کرتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے شمر کو کمانڈر بنا کے بھیجا۔ شمر نے آتے ہی عمر بن سعد کو اس کی سیٹ سے مسند سے معطل کیا اور آتے ہی کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، آپ کا نقطہ نظر نہیں سنا جائے گا، آپ نے ہمارا فیصلہ ماننا ہے، آپ کا موقف کیا ہے یہ نہیں ہم سنیں گے، آپ نے ہمارا فیصلہ ماننا ہے، یا بیعت کر لیں یا سر دینے کو تیار ہو جائیں۔ یہی وہ شخصی آزادی کو سلب کرنا ہے جو یزیدیت ہے، یہی وہ بادشاہت کا نظام ہے، خلافت ہو یا سلطنت اسلامیہ ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور فرمان ہے جو حاکم مصر کی طرف آپ نے لکھ کے بھیجا تھا، لوگوں کی ماں نے انہیں آزاد جنم دیا ہے، تم نے انہیں اپنا ذاتی غلام کیسے بنا دیا ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کا فرمان۔ اور آج کربلا میں شمر کہہ رہے نواسہ رسول سے آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، آپ کی بات نہیں سنی جائے گی، یا ہاتھ دے دے یا سر دے دے، ہمارا فیصلہ آپ نے ماننا ہے۔ امام علی مقام نے پھر ہاتھ دیا ہے یا سر دیا ہے؟ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر آج میں نے اس بادشاہت کو قبول کیا جس میں شخصی آزادی پر گرفت ہے، کوئی اپنا موقف نہیں سنا سکتا، کوئی اپنی بات نہیں سنا سکتا، میں کسی کو کہیں تم مجرم ہے، اسے صفائی کا حق تو ملنا چاہیے، وہ ثابت کرے میں مجرم نہیں، اور کسی سے کہا جائے نہیں تم ہو ہی مجرم، تمہیں صفائی کا حق ہی نہیں، بادشاہ کا حکم ہی ماننا ہے۔ یہ شخصی آزادی سلب ہو گئی۔ شمر نے آ کے کربلا میں یہ کہا، اس وقت امام علی مقام نے ایک شعر پڑھا، میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں، وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ فرمایا جب آخر ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے تو چند روزہ زندگی کے لیے ہم اپنے رب سے بے وفائی کریں، ہم آخری سانس تک حق کے ساتھ کھڑے رہیں اور خوشی خوشی شہادت کے جام کریں، ہم حق کے نام پر جان دیتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں، دریغ نہیں کریں گے۔ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، ہم خوشی خوشی شہادت کے جام کریں۔ فرانس کا ایک اسکالر ہے چارلس ڈکنس، وہ کہتا ہے بے مقصد زندگی نہ گزارو، با مقصد زندگی گزارو، اور مقصد اعلیٰ بناؤ۔ پھر آگے وہ کہتا ہے مقصد اعلیٰ ہو تو قربانی دیتے ہوئے دریغ نہ کرو، مقصد اعلیٰ ہے تو
تو پھر قربانی بھی اعلیٰ دینی پڑے گی۔ یہ لکھ کے چارلس ڈکنس جو بنیادی طور پہ ایک ناول نگار ہے، لیکن یہ بات لکھ کے کہ مقصد اعلیٰ ہے تو قربانی دینے سے دریغ نہ کرو، وہ جب مثال دیتے ہیں تو امام علی مقام کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے جس طرح کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول نے قربانی دی ہے، کیوں؟ مقصد۔ برطانیہ کا ایک اسکالر ہے تھامس کارلائل، اس نے لکھا ہے، کہتا ہے نواسۂ رسول نے ہار جیت کے معیار ہی بدل دیے۔ پہلے ہار جیت کے معیار اور تھے، دنیا یہی سمجھتی ہے جو جنگ کے میدان میں مر گیا، سر کٹ گیا، وہ ہار گیا، جس نے سر کاٹ لیا وہ جیت گیا۔ تھامس کارلائل کہتا ہے حسین نے تو ہار جیت کے معیار ہی بدل دیے، سر کٹا کے جیت گئے اور سر کاٹنے والے ہار گئے۔ یہ سر کٹا کے جیت گئے، وہ سر کاٹ کے ہار گئے۔ سبب کیا ہے؟ یہ سر کٹا کے کیوں جیت گئے؟ مقصد اعلیٰ ہے، وہ سوچ وہ فکر اعلیٰ ہے جس کے لیے جان دے رہے ہیں۔ اگر آپ اعلیٰ مقصد کے لیے جان دے رہے ہیں تو پھر جان دے کے بھی آپ کامیاب۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ کبھی بندہ لوٹ کے نقصان میں ہے، کبھی لٹا کے فائدے میں ہے۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے جس نے لوٹ لیا فائدے میں ہے، نہیں، کبھی بندہ لٹا کے فائدے میں رہتا ہے۔ امام علی مقام کی شخصیت کے دو پہلو میں نے غیر مسلموں کی زبان سے آپ کے سامنے بیان کیے، وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، نیلسن منڈیلا، افریقہ کا آزادی کا رہنما نیلسن منڈیلا، اس نے خود نوشت لکھی ہے، اپنے حالات لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جب جیل میں تھا، جیل میں سختیاں کی گئیں، میں ہمت ہار گیا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ کل میں حکومت کی شرطیں مان کے صلح کروں گا اور درخواست کروں گا مجھے جیل سے نکالو، اب میں اور جیل میں نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے میں تھک گیا جیل میں رہ کے، اور میں نے ذہنی طور پہ شکست مان لی کہ کل میں حکومت کی شرطیں مان لوں گا، آزادی کی درخواست دوں گا۔ کہتے ہیں میں یہ فیصلہ کر کے لیٹ گیا، میرے ذہن کے پردے کے اوپر کربلا کا واقعہ آ گیا، نواسۂ رسول کا فیصلہ آ گیا کہ وہ تھوڑی تعداد میں تھے، دشمن زیادہ تعداد میں تھا، لیکن وہ اپنے مقصد کے ساتھ کتنے مخلص تھے کہ انہوں نے جانیں دے دی، مقصد نہیں چھوڑا۔ اور میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ کے مقصد چھوڑ رہا ہوں۔ کہتا ہے میری سوچ اور توانائی مل گئی۔ کیا مل گیا؟ میں نے اس لیے پوچھا کہ آواز صحیح پہنچ رہی ہے اسپیکر کی؟ توانائی مل گئی، وہ چیزیں جن سے سوچ کو توانائی ملتی ہے وہ اختیار کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سوچ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ بعض لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، عالم دین بن کے کھاؤ گے کہاں سے، حافظ بن گئے تو مسیطل ہی رہو گے۔ یہ منفی سوچ کو کمزور کرتی ہے۔ میرے ایک استاد فرماتے ہیں میں نے حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا تو چاچا جی آگے سمجھانے، انہوں نے کہا میرے بھتیجے تیرا باپ تو نیک ہے، اسے دنیا کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں حافظ بنانے کے لیے مسجد میں داخل کرا دیا ہے، حافظ بن گئے تو ساری عمر مسیطل ہی رہو گے، کھاؤ گے کہاں سے؟ کہتے ہیں میں نے کہا چاچا جی دنیا کا کتا بننے سے مسیطل بننا بہتر ہے، دنیا کا کتا بننے سے رب کے دروازے پہ بیٹھنا بہتر ہے۔ جیسا اس نے سوال کیا تھا کہ مسیطل بنو گے، انہوں نے جواب بھی ویسا ہی دیا، الدنیا جیفن و طالبها کلاب، جو آخرت چھوڑ کے صرف دنیا کے لیے بھاگے وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا مردار کے لیے بھاگے۔ ہاں جو آخرت اختیار کر کے پھر دنیا کمائے اس کے لیے تو دنیا بھی آخرت بن جاتی ہے، لیکن جو آخرت چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگے، استاد فرماتے ہیں اس نے میری سوچ کو پہلے کمزور کیا،
کہ کیوں حافظ بن رہے ہو، لیکن میں نے فوراً کہا کہ دنیا کا کتا بننے سے بہتر ہے رب کے دروازے پہ صاحب بن کے بیٹھ جائے۔ تو بعض چیزیں سوچ کو کمزور کرتی ہیں، بعض سوچ کو توانائی دیتی ہیں۔ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں میرے ذہن میں جب خیال آیا نا نواسۂ رسول کا، وہ غیر مسلم ہو کے امام علی مقام کے فیصلے، جرت، استقامت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس کی خود نوشت میں یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں میری سوچ کو توانائی مل گئی، طاقت مل گئی، میں نے فیصلہ بدل دیا۔ میں نے کہا یہ تو ابھی صرف تکلیفیں ہیں، اگر اس راستے میں مجھے جان بھی دینی پڑی جان دے دوں گا، آزادی کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ آزاد کشمیر کا ایک رہنما ہے سید شبیر شاہ، وہ جیل میں تھے۔ شبیر شاہ صاحب کی یہ بات پاکستان کی اخبارات میں اس دور میں شائع ہوئی تھی، 88-99 کی بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں انڈیا کی جیل میں تھا، ہندوؤں کے ظلم سے میں بھی گھبرا گیا، تو میں نے بھی آزادی کے لیے آواز اٹھانے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ رات خواب میں امام حسین تشریف لے آئے، مجھے نواسۂ رسول نے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا مسلمانوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہو، کسی صورت میں بھی ناکام نہیں ہوگے، تم کامیاب ہو گئے تو غازی، ناکامیاب ہوئے تو شہید۔ تو جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، اسلام کے لیے آواز اٹھائے، دونوں صورتوں میں کامیاب، یا شہید ہوگا یا غازی ہوگا۔ تو اس راستے میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ سبق مجھے پڑھایا ہے تو خواب میں آ کے نواسۂ رسول نے پڑھایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے روح حسین آج بھی امت مسلمہ کی رہنمائی فرما رہی ہے۔ جملہ موت ایک صرف جملہ ہی عرض کر رہا ہوں، تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ آج بھی اگر امت مسلمہ کے اندر ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ ہے تو یہ روح حسین کی خیرات ہے، اور کوئی خادم حسین ہی ہے جو لبیک 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 پوری دنیا میں کروا جاتا ہے۔ خادم حسین چکوال میں تھے ایک مرید حسین، انہوں نے انڈیا میں ایک ڈنگر ڈاکٹر تھا، اس دور میں حضور کی بے ادبی کی تو یہ چکوال سے انڈیا گئے، اور جب روبن گوش اس کا نام تھا اس ڈاکٹر کا، تو اسپتال میں داخل ہوئے، دوپہر کا وقت تھا، وہ چارپائی درخت کے نیچے بچھا کے لیٹا ہوا تھا، سرکاری اسپتال تھا۔ تو یہ دیوار سے چھلانگ لگا کے اندر جب داخل ہوئے تو کہا اٹھ مورخا نبی دا غلام پہنچ گیا۔ تو آپ نے سنا ہوگا پرسوں کل، بلکہ کل اس بدبخت کو بھی ایک غلام پہنچ گیا ہے جس نے حضور کی بے ادبی کی تھی۔ کوئی ممتاز حسین ہو یا مرید حسین ہو یا خادم حسین ہو، سب میں حسین کا نام ہو۔ امام علی مقام کا نام ہی اپنے اندر ایک ولولہ رکھتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے امام علی مقام کی سیرت پاک کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ آپ کا جو فیصلہ، ولیم میور نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ مسلمان جب بھی ہمت ہارنے لگیں گے، واقعہ کربلا ان کی ہمت بڑھا دے گا کہ قائم رہو حسین کے انکار۔ یہ ولیم میور غیر مسلم ہے، اس نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب بھی مسلمان کبھی باطل کے آگے دبنے لگیں گے، امام حسین کی مثال دے کے انہیں پھر ابھارا جا سکتا ہے، انہیں پھر حق کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ قائم رہو حسین کے انکار کی۔ آج کی رات جہاں میں نے امام علی مقام کی عظمت، سیرت اور قربانیوں کا یا آپ کے نام کی برکت کا ذکر کیا، وہیں یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو آزادی مبارک کہوں یا نہ کہوں۔ 75 سال ہو گئے، لیکن ہم بینکوں میں
اسلامی معیشت کا نظام نہیں لا سکے، ہم عدالتوں میں اسلامی قضاء کا قانون نہیں لا سکے، ہم اسکولوں میں اسلامی ماحول اور اسلامی تعلیمات نہیں لا سکے، اور معاشرے میں آج بھی ہندوؤں کی رسمیں شادیوں کے موقع پہ چل رہی ہیں، تو سوچ رہا ہوں کہ آج 75ویں آزادی پہ، یوم آزادی پہ میں پاکستان آزادی مبارک کہوں یا نہ کہوں۔ اس لیے تو ملک نہیں بنایا تھا کہ بڑے ہوٹلوں میں بکرے کے گوشت کے نام پر کتے کا گوشت کھلایا جائے گا، اور مردہ مرغیاں میرج ہالوں میں کھلائی جائیں گی، اور بادشاہی وزیر خان مسجد میں ایک طوائفہ مسجد کے اندر رقص کرے گی۔ اس لیے تو ملک نہیں بنایا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے بزرگ کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے ملک بنایا تو چاہتے کیا تھے؟ کیوں ملک بنایا؟ قائد اعظم کے وہ خطبات پڑھ کے دیکھیں، علامہ اقبال کے، یہ بہت بعد میں، علامہ اقبال اور قائد اعظم انہوں نے بہت بعد میں آواز اٹھائی ہے۔ ان سے عرصہ پہلے فاروق اعظم کے بیٹے علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر فرض ہے انگریزوں کو نکالیں اور اسلامی ملک بنائیں۔ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کون ہے؟ ان کے رگوں میں فاروق اعظم کا خون ہے، یہ فاروقی النسب ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی۔ سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کو نکال کے اسلامی ملک بنانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ کو قید کر لیا گیا، کیمرے کا دور نہیں تھا جس دور کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ جج کے سامنے عدالت میں علامہ فضل حق خیر آبادی کو پیش کیا گیا۔ جج نے کہا مولوی صاحب آپ نے فتویٰ دی ہے؟ فرمایا ہاں میں نے فتویٰ دی ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، انہیں نکالو، اسلامی ملک بناؤ۔ وکیل بول پڑا، اس نے کہا جناب پولیس والے کسی اور بابے کو پکڑ کے لے آئے ہیں، یہ اصل فضل حق خیر آبادی نہیں ہے، ان کو چھوڑ دے، اصل فضل حق خیر آبادی کو تلاش کریں۔ وکیل نے یہ جھوٹ بولا تھا، تصویر کا تو زمانہ نہیں تھا کہ کوئی حوالہ ہوتا کہ یہی اصل فضل حق خیر آبادی۔ وکیل نے کہا یہ اصل فضل حق خیر آبادی نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، اصل کو پکڑیں۔ وکیل نے جب اپنا داؤ چلایا نا تو کٹہرے میں کھڑے ہوئے شیخ الحدیث مفسر قرآن تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا جان دے سکتا ہوں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جج صاحب میرا وکیل غلط بیانی کر رہا ہے، میں ہی اصلی فضل حق، میں نے ہی فتویٰ دیا ہے، لکھے میرے لیے سزائے موت۔ فاروق اعظم کا بیٹا عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے علمی اور دینی وقار کو مجروح نہیں ہونے دے گا۔ وکیل جھوٹ بول رہا ہے، میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں، دیں آپ فیصلہ۔ اور پھر آپ کو جزائر انڈمان میں بھیجا گیا، پھر آپ کو مشقت کے لیے چکیاں پسوائی گئی، اور پتہ ہے آپ کا جنازہ جیل سے آپ کے بیٹے عبدالحق انہوں نے کیس لڑا۔ دوسرے جج نے جب آزادی کے آرڈر دیے نا، وہ اس بنیاد پہ کہ آپ شدید بیمار بوڑھے تو چلیں ان کو لے آؤ اور آ کے علاج کرا لو، تو آپ کے بیٹے عبدالحق جب وہ آرڈر لے کے جیل پہنچے، آگے جنازہ ہو رہا تھا، صف میں کھڑے ہو گئے نماز جنازہ میں، فارغ ہوئے کس کا جنازہ تھا؟ انہوں نے کہا مولانا فضل حق خیر آبادی کا۔ کہا میں تو ان کی آزادی کے آرڈر لے کے آیا۔ آپ جو گھر بناتے ہیں نا سیمنٹ سے، سریے سے، اینٹوں سے، اس کی تو بڑی قدر کرتے ہیں، تو جو گھر بنا انسانی سروں سے، علماء کی قربانیوں سے، 1857 کی جنگ آزادی ایک انگریز نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں 5 میل تک دلی سے باہر نکلا، مجھے کوئی درخت ایسا نظر نہیں آیا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہیں لٹکی۔ علماء کی لاشیں لٹکائی گئی،
اس وقت بھی یہی ذہن تھا انگریزوں کا اور آج بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں ان کے اندر جو اسلام کی پھونک مارتے ہیں نا وہ مدرسے مارتے ہیں. مدرسے بند کرو، علماء کی زبانوں پہ پابندیاں لگاؤ. تو جب انگریز سے آزادی حاصل کرنے کی آواز اٹھائی گئی، ہزاروں علماء ان کے سر کاٹ کے درختوں کے ساتھ لٹکائے. وہ انگریز مورخ لکھتا ہے 5 میل تک میں دلی سے باہر نکلا، کوئی ایک درخت ایسا نہیں نظر آیا جس پہ علماء کی لاشیں نہیں لٹکی. جو گھر آپ سیمنٹ لگا کے بنائیں اس کی تو قدر کرتے ہیں، جو گھر خون سے بنا ہے، جس کی بنیادوں میں جانیں صرف ہوئی، ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں قربان ہوئی ہیں، لاکھوں جانیں، پھر یہ آزاد ملک پاکستان بنا ہے. یہ لاکھوں جانیں کیوں دی تھی؟ اس بے حیائی کے لیے. یہ لاکھوں جانوں کی قربانیاں کیوں دی تھی؟ اس موجودہ ماحول کے لیے نہیں. ہمارے اسلاف کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ آج پھر قوم بننے کی ضرورت ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، کسی نے مجھے اس کے لیے نہیں کہا. آج ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں نا، انہوں نے ہمیں اپنی جماعتوں کا ورکر بنا لیا ہے، قوم نہیں رہنے دیا. ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک قوم بنیں گے پھر پاکستان ترقی کرے گا. یہ جو یوم آزادی ہے، میں دانستہ مبارک کا لفظ نہیں کہہ رہا، میرا دل نہیں اجازت دیتا میں ان حالات میں کہوں پاکستانیوں مبارک ہو، تم نے یہ ملک بنایا جس میں فلاں فلاں کام ہو رہا ہے. نہیں، میں یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آج عشاء سے فارغ ہو کے کم از کم 2 نفل توبہ کی پڑھیں، 2 نفل توبہ کی، اور پھر ان بزرگوں کی روحوں سے معافی مانگیں جنہوں نے جانیں دی اس ملک کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمسار ہیں، لاکھوں قربانیاں دی گئی، ملک بنا اور ہمیں قدر ہی نہیں. اللہ سے معافی مانگیں. پہلے توبہ کے نفل پڑھیں، پھر چاہے آج پڑھ لیں چاہے کل پڑھ لیں، شکرانے کے 2 نفل پڑھیں. 2 نفل توبہ کے اور 2 نفل. گھبرا تو نہیں کہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے؟ مجھے حضرت نے جو ٹائم دیا ہے اس میں 2-4 منٹ باقی. انہوں نے کہا 8:45 نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آپ 10-15 منٹ اوپر بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال نہیں تھا میں کروں، لیکن درد ہی ایسا چھڑا کہ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. 2 نفل توبہ کے پڑھیں، 2 نفل شکرانے کے. یا اللہ جیسا بھی ملک ہمارے پاس ہے اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہمیں آزادی تو حاصل ہے، شکرانہ کریں آزادی کا. کم از کم یہ 4 نفل ضرور پڑھیں، 2 توبہ کے نفل، 2 شکرانے کے نفل. اور کل گھروں میں، مسجدوں میں، اداروں میں ان شہیدوں کی روحوں کو ایصال ثواب کریں جن کی قربانیوں سے یہ آزادی ہمیں حاصل ہے. اور نیا عزم کریں کہ پورے ملک میں تو ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے، اپنے وجود پہ تو کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر تو کر سکتے ہیں، تو کم از کم اپنے وجود پہ اور اپنے گھر کے اندر میں اسلام کو نافذ کروں گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.